بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون سی نشانیاں بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطعاً نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے، یہ اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وہ کھل کر اپنے سچائی کا اظہار کرے گا، اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تعلق رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تعلق رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا، دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، ماکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں جو ایک صاف دل انسان کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ آئیں آپ اس کائنات کے سب سے بڑے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ عالم طور پر انسان کے اندر کی کیفیت اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا۔ اس طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو اچھے اور برے اعمال ملا کر کرتے ہیں، اعمال صالحہ بھی انہوں نے کی ہیں اور اعمال سیئہ بھی انہوں نے کی ہیں، ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، معمولات اور اخلاق اور معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، صحابہ نے عرض کیا بتائیں۔ نمبر 1 یہ کہ چگلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے والے، دوسرے خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے، اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ ہوتا ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان
فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طرح خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا اور کوئی شخص دخل کر کے ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب تک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کے ٹوہ میں رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پردہ فاش کروں، اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا خاص طور پر معزز و شریف لوگوں کے حالات کا تعجب نہیں، ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں قرار دیے ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتے اور ہم بلا تکلیف یہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادت پر نظر ڈالیں کہ اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔